بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات اختیاری کے مضمون کے ساتھ BA2 کی کلاس کے اندر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلبہ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حجیت حدیث کے اعتراضات کا جائزہ۔ ہر دور کے اندر کچھ لوگ رہے ہیں جو معترض رہے ہیں اسلام کے اوپر، پھر آج تک حدیث مبارکہ کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور اعتراض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کر دینا چاہتے ہیں، اس وجہ سے اعتراضات کیے جاتے رہے ہیں۔ چند ایک اعتراضات آج کے لیسن کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے ان کے اعتراضات ہیں، اور ان کے مختصراً جوابات آپ لوگوں کے گوشوار کروں گا۔ توجہ کے ساتھ لیکچر کو سماعت کیجیے گا۔ منکرین حدیث کا پہلا اعتراض ہے کہ یہ حدیث مبارکہ جو یہ صرف ایک تاریخی ریکارڈ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تاریخی پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تمام جہان کے لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے۔ جب آپ کی رحمت کی بات کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انی بعثت، مجھے بنا کر بھیجا گیا ہے، تمام خلق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے ہیں، اس لیے آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو جتنی بھی ہے اس کی ایک حیثیت ہے۔ جس طرح ہم نے گزشتہ لیکچر کے اندر پڑھا تھا کہ حجیت حدیث کے اندر وہ سارے کے سارے دلائل اس ٹاپک کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس کے بعد لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہ ساری آیات یہاں پر آپ دلیل کے طور پر لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کتابت حدیث کی ممانعت۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء کے اندر حدیث لکھنے سے منع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس وقت صحابہ کے اندر اتنا شعور نہیں تھا کہ یہ قرآن ہے یا حضور کا اپنا فرمان ہے، تو اس لیے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ فار ایگزامپل، آپ لوگ سن رہے ہیں مجھے، میں اگر آپ پڑھتا ہوں کہ کچھ بھی پڑھتا ہوں انما الاعمال بالنیات، اب یہ حدیث مشہور ہے لیکن بہت سارے طلباء کو نہیں پتہ چلے گا کہ قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے۔ اسی طرح ان کی بھی اس طرح کی کیفیت تھی کہ اس وقت یہ مشکل تھا کہ یہ حدیث ہے یا یہ قرآن ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حدیث مبارکہ لکھنے کی باقاعدہ طور پر اجازت بھی دے دی تھی۔ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ سے بعض چیزیں سنتے ہیں، کیا ہم ان کو لکھ لیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ لیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب حضور اجازت دے رہے ہیں، تو ابتداء کے اندر منع کرنے کی وجہ یہی تھی تاکہ قرآن اور حدیث دونوں مرج نہ ہو جائیں، دونوں اکٹھے نہ ہو جائے۔ تو بعد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت عطا فرما دی۔ اب اجازت عطا فرمائی تو اس کے بعد پھر بہت ساری کتب لکھی گئی صحابہ کے دور کے اندر، حضور کے دور کے اندر کتاب الصدقہ لکھی گئی، صحیفہ علی لکھا گیا، صحیفہ وائل بن حجر لکھا گیا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حمام بن منبہ نے باقاعدہ طور پہ صحیفہ الصحیحہ لکھا۔ اب یہ ساری کتب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لکھی گئی ہیں حدیث مبارکہ کی، جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر لکھی جاتی رہی ہیں۔ تیسرا اعتراض وضع حدیث، کہ حدیث کو خود گڑھا گیا ہے۔ یہ اعتراض بھی بالکل جھوٹا ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے حدیثیں گڑھی ہیں، لیکن محدثین نے اتنا اچھا ورک کیا ہے اس کے اوپر، باقاعدہ طور پر اسماء الرجال کی کتب لکھ ڈالی۔ اسماء الرجل کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ہر ایک صحابی، 4-5 لاکھ صحابہ جو ہیں، ان تمام کی زندگی کے حالات، راویوں کے حالات لکھ دیے کہ یہ سکہ راوی تھا یا سکہ راوی نہیں تھا، یہ عادل تھا یا نہیں تھا۔ وہ تمام کی تمام چیزیں وہ اسماء الرجال کی کتب کے اندر محدثین نے ساری کی ساری نقل کر دی ہوئی ہیں۔ تو وضع حدیث بیکونی کو صحیح بخاری ہمارے پاس ہر ایک سند، پوری سند کے اوپر جتنے بھی راوی ہیں ان تمام کے احوال ہمارے پاس موجود ہیں، تو یہ ان کا اعتراض بھی غلط ہے۔ قرآن میں سب کچھ موجود ہے، کہتے ہیں کہ تم خود ہی کہتے ہو کہ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ اگر کوئی مسلمان حدیث کا انکار کرنے والا ہو وہ بھی کہتا ہے کہ قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے، اس کے لیے آیات دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ پہلی آیت یہ پیش کرتے ہیں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کوئی تر یا خشک چیز ایسی نہیں جس کا ذکر قرآن کے اندر نہ ہو۔ دوسری آیت پڑھتے ہیں تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کہ قرآن ہر ایک چیز کو بیان کرنے والا ہے۔ جب قرآن ہر ایک چیز کو بیان کرنے والا ہے تو پھر حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
عزیز طلباء، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن اجمالی طور پہ سب کچھ بیان کرتا ہے۔ اس کے اندر بھی ہم وہ سارے دلائل لا سکتے ہیں جو ہم نے اوپر اعتراض نمبر 1 کے اندر لائے، وہی آتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، پہلا کوسچن جو ہم نے پڑھا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ یہ ساری آیات آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اعتراض نمبر 5، نبی بحیثیت پیغام رساں۔ یہ دیکھیں، یہ فضول اعتراضات ہیں جتنے بھی ہیں منکرین حدیث کے پیش کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں نبی کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے۔ تو اللہ کے پیغام کی تشریح کس نے کرنی ہے؟ جب کسی کو سمجھ نہیں آنی تو اس نے پوچھنا ہے نبی سے، تو نبی نے جب تشریح کرنی ہے تو تشریح کس طرف سے ہوگی؟ اس کی دلیل سب سے بڑی قرآن حکیم کی آیہ مبارکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن حکیم کے ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی سے بولتا ہے، اپنی نفسانی خواہش کے تحت نہیں بولتا، اللہ کی مرضی سے۔ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، ایک حدیث مطلوع ہے، ایک حدیث غیر مطلوع ہے۔ محدثین نے لکھی ہیں حدیث مطلوع جس کی تلاوت کی جائے یعنی قرآن پاک، غیر مطلوع جس کی تلاوت نہ کی جائے یعنی حدیث مبارکہ۔ اعتراض نمبر 6 کرتے ہیں کہ وقتی اطاعت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین دیے، جو تشریح کی، وہ وقتی تھی، بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ تشریح نہیں چلے گی۔ میں کہتا ہوں نبی، اس کا جواب یہ ہے نبی وقتی تو نہیں تھا، جو نبی وقتی تھے پہلے ان کی نبوت، ان کی رسالت اس وقت تک تھی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت وقتی نہیں ہے، آپ کی نبوت تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن لے کر آئے وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ پہلی کتابوں کی حفاظت کسی نے نہیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ چیز غلط کلیئر ہو گئی کہ قرآن حکیم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کی تقاریر، تمام چیزوں کو محدثین نے محفوظ رکھا ہے۔ اعتراض نمبر 7 جو کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ احادیث کے اندر عریاں مضامین بیان کیے گئے ہیں، یعنی میاں بیوی کے معاملات والے یہ سارے کچھ اس طرح کی باتیں ساری جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پاکیزگی کے سارے مسائل سکھانے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر ایک شعبہ کو کور کرنا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے معاملات بھی بتائے، باہر کے معاملات بھی بتائے، صفائی کے معاملات بھی بتائے، ہر ایک چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کیا۔ اگر وہ چیزیں سوچیں ذرا، اگر ہمیں وہ چیزیں پتہ نہ ہوتی، پاکیزگی کے جتنے بھی معاملات ہیں اگر وہ ہمیں معلوم نہ ہوتے تو ہم گندے رہتے۔ ہمارے تاریخ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو نہاتے نہیں تھے، اس طرح کے یورپ کے اندر لوگ نہایا نہیں کرتے، نہانے کو حرام سمجھتے تھے، گناہ سمجھتے تھے، تو ان کو پاکیزگی کا پتہ ہی نہیں تھا۔ جب پاکیزگی کی طرف آئے تو پھر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں، جب پتہ چلنے کے بعد پھر ہم پاک، صاف اور ستھرا رہتے ہیں، اس کے اندر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ عزیز طلباء، یہ آپ کا آج کا ٹاپک تھا، بڑا کلیئر آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ مزید ڈیٹیل آپ کی بک کے اندر بھی موجود ہے، وہاں سے بھی پڑھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔